یہ تو آپ مجھے ایک بتائیں علی بیفور آئی گو ٹو شعیب صاحب، یہ پرسیپشن ہے کہ جو یہاں کی گاڑی بنی ہوئی ہے اس کی چادر بھی پتلی ہوتی ہے، اس کی کوالٹی آف انٹیریئر کے جو پلاسٹکس ہیں وہ بھی گھٹیا ہوتے ہیں، باہر کی بہتر ہوتے ہیں، یا باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے آنکھوں کو لگتا ہے کہ بہتر ہے. از دیر اے کوالٹیٹیو ڈفرینس؟ کیونکہ اور پھر سے بات پوچھوں گا اتنی مہنگی کیوں بیچتے ہیں یار آپ؟ سر 2 کویشچن آپ نے کہے. دیکھیں ایز ٹویوٹا وی ہیو اے پالیسی آف میک ان ٹویوٹا، دیر از نو میک ان انڈیا، میک ان جاپان، میک ان پاکستان. سو جو بھی ہم گاڑی بناتے ہیں اوکے اس میں کوئی ایک بریکٹ یا ایک چھوٹا پارٹ جو ہے نا بھلے وہ $1 کا ہو، وہ بھی ہم اس اسپیسیفکیشن سے ہٹ کے نہیں بنا سکتے. جو ماڈل کرولا کا کسی بھی ٹویوٹا گاڑی کا جاپان میں ہے وہ چادر کی تھکنس، کوالٹی اور انٹیریئر کی بھی ہر چیز وہی ہوگی. 100% اسپیکس میں فرق ہو سکتا ہے کہ بھائی جاپان والی گاڑی میں اگر اس میں ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے، اس میں مے بی سینسر زیادہ لگے ہیں، وہ تو آئٹم وائز ہوگا نا، لیکن کوالٹی وائز اٹ کین ناٹ بی ایون 0.00%. بیفور آئی برنگ ان دی امپورٹ کا ایشو، اس پہ میں شعیب کو لوں گا. دوسرا سوال تھا، میں 2-3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ اتنی مہنگی کیوں ہے؟ وہ ایک آلٹو بک رہی ہوتی ہے 22 لاکھ کی، آپ کی وہ آج کل فارچونر بڑی گاڑیوں میں 2.25 کروڑ کی، وہی گاڑیاں انڈیا میں آدھی قیمت پہ لگتی ہیں، سستی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگ بھی پروفٹ کما رہے ہیں؟ سر اللہ کرتے اتنا پروفٹ ہوتا ہمارا تو شاید کیا بات تھی. لیکن سر دیکھیں بات کیا ہے، فارچونر کی آن روڈ پرائز آج ہے 2 کروڑ 20 لاکھ. 2 کروڑ 20 لاکھ کی آن روڈ پرائز ہے آفٹر گیونگ یور 231B رجسٹریشن ٹیکسز وغیرہ. اس 2 کروڑ 20 لاکھ میں سے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں. جو 90,000 ہے اس کے اندر میرا CKD بھی ہے، میرا لوکل پارٹس بھی ہے، میرا اوور ہیڈ بھی ہے، میرا الیکٹریسٹی ہے، میرے لوگوں کی سیلریز بھی ہے اور ہمارا پروفٹ بھی ہے اور ڈیلر کمیشن بھی ہے. یعنی کہ آپ 90 لاکھ میں بیچ رہے ہو؟ 90 لاکھ اف یو ڈیوائڈ بائی رفلی 300 تو $30,000 کی بنتی ہے. آپ دبئی میں جاؤ آپ کو فارچونر $30,000-32,000 کی ملے گی. سو وی آر کمپیٹیٹیو. دا پرابلم، اچھا آپ نے آلٹو کی بات کی، یہاں پہ 58 ہے، وہاں پہ 44% ٹیکسز ہیں، 42 یا 44% ٹیکسز ہیں. تو ایسا نہیں ہے ایز دا کار مووز اپ، کرولا کے اوپر 48% گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے. سو اف آئی ایم سیلنگ اٹ 7.5 ملین، 50% is going to government of Pakistan and we understand. Before I go to the private importers، وہ بھی ہیں شعیب صاحب صبر سے انتظار کر رہے ہیں. آپ کو پرابلم کیا ہے؟ سیکنڈ ہینڈ گاڑی اگر امپورٹ ہوتی ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سر دیکھیں پرابلم کی بات یہ نہیں ہے. انفیئر ڈیل کیا ہے؟ میں اس پہ صرف ایک بات کہہ دوں. مجھے یہ بتائیے کہ جس بھی ملک میں، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پوری انڈسٹری ہے کہ نہیں. ناؤ یو میں سے کہ اس میں لوکلائزیشن کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، رائٹ؟ دیٹس اے ڈیبیٹ کہ نیو اینٹرنٹس ابھی کنزیومر میرا رائٹ ہے، میری چوائس ہے، میں ہر قسم کی گاڑی لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میری زندگی تو نہیں اس لیے گزری کہ حکومت نے، آپ لوگوں نے اگر $1 بلین بھی انویسٹ کر دیا ہے تو میں ساری زندگی ان 3 برانڈز میں لوں گا. میں نہیں، میں لینا چاہتا ہوں کوئی بھی گاڑی. آئی ایگری وتھ یو، بٹ ٹیل می ون تھنگ نا، یہ یوز گاڑیاں جو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو اس کو سمجھیں کہ یہ پرسنل بیگیج کے میں آنی چاہیے. ایک سرکار نے ایک رول بنایا ہوا ہے نا آج. اگر میں تو کہتا ہوں اگر سرکار نے یہ رول، اس میں بعد بھی آتے ہیں. ہاں پہلے مجھے بتائیں اگر ایک یوز گاڑی آتی ہے اور آپ کی بھی گاڑی ہے، دونوں کوالٹی کی گاڑی ہیں، تو آپ کو کوئی انفیئر ٹریٹمنٹ کیا ہے اس پہ آئے پہلے آپ. بات یہ ہے کہ ان یوز گاڑیوں پہ جو ہے گورنمنٹ نے ٹیکسیشن میں سبسڈیز دی ہوئی ہے. اینڈ آئی ٹیل یو ہاؤ، آئی گیو یو ایگزامپلس. جو 1300 cc سے نیچے کی گاڑیاں ہیں اس میں ٹوٹل فکس ٹیکس جو ہے وہ $4,880 ہے. اوکے ٹھیک ہے. اسی طرح جو نیو گاڑیوں پہ ہوتے ہیں، ایک منٹ میں اگر آپ کو ڈیٹا کے ساتھ بتاؤں، جو نیو کا جو 660 سے 1300 cc پہ ہے، وہ ایکچوئل اگر نئی گاڑی منگائیں تو اس پہ $8,200 کا ٹیکس ہونا چاہیے. دیٹ از دا لا آف دا لینڈ. ٹھیک ہے. یہاں پہ لے جاتے ہیں $2,500 ورسز اس کو ڈیپریشیٹ کر کے. اوکے ٹھیک ہے. لا آف دا لینڈ از کہ ٹھیک ہے آپ یوز گاڑی منگوا رہے ہو فار پرسنل بیگیج، جو یہاں کمرشلی ہو رہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. لا آف دا لینڈ یہ کہ اگر آپ نئی گاڑی منگواتے تو اتنے ٹیکسز ہوتے ہیں اور اس کو پھر ڈیپریشیٹ کرتے ہیں، وہ 36% کریں یا 60% کریں. یہ $2,500 کو آلریڈی اس کی فکس ڈیوٹی کر کے کم رکھا گیا ہے. تو اچھا آپ یوز گاڑی منگاؤ جس کے اوپر کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ 2.5 ملین فیملیز کی امپلائمنٹ ہے. یہاں پہ آپ جو لوکل گاڑی ہے اس پہ $2,700 لیتے ہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں،
جو 1500 سے 1700 1800 کی گاڑیاں ہیں, اس میں اگر آپ نئی گاڑی منگوائیں تو $19,500 کی ڈیوٹی بنتی ہے. یوز سے لیے جاتے ہیں $5,800. وہی گاڑی پاکستان میں بناؤ تو اس پہ $11,000 کے ٹیکسز ہیں. دس از ایکچولی اس کو یہ کیا. اسی طرح آپ 1300 سے 1500 دیکھیں, $15,000 ہونی چاہیے ڈیوٹی, ان سے لیے جاتے ہیں 4,800. وہی گاڑی پاکستان میں بناؤ $7,200. دیکھیں یوز بھی تو ہے, سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے. لیکن سیکنڈ ہینڈ گاڑی یوز منگوا رہے ہیں آپ, اور نئی گاڑی جس میں انڈسٹری لگی ہے, جس میں امپلائمنٹ ہے, اس سے زیادہ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹیکسز کم کیے جائیں. اچھا دوسرا میں آپ کو ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹ گاڑی ہو رہی ہے جی اس کا گورنمنٹ سبسڈی دے, اس کی ٹیکس اور آپ لوگوں کا ٹیکس برابر ہونا چاہیے. بالکل برابر ہونا چاہیے, ان پہ بڑھنا چاہیے اگر ان کو یوز کرنے. پہلے تو ہم اس پہ یہ بات کر لیں کہ کیا یہ گاڑیاں آنی چاہیے کہ نہیں. آج اگر گاڑی اگر ایک مجھے بتا دے 28,000 گاڑی اگر جاپان سے آتی ہے, ورنہ مجھے بتا دے 28,000 لوگ رہتے ہیں جاپان میں جو پاکستانی اوورسیز ہیں. آتا کیسے آتا اسی طرح ہے کہ دبئی سے ایک ڈرائیور کا پاسپورٹ لیا جاتا ہے, یہاں سے پیسے بھیجے جاتے ہیں دبئی حوالے کے تھرو ڈیوٹی کی یہاں دکھایا جاتا ہے کہ